السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر، غم، پریشانی، تکلیف، سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن، سوسائڈ۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کاندھا پکڑ کر مجھے یہ بات بتائی، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ پردیسی ہو یا جیسے کہ مسافر ہو۔ یہ دنیا کی زندگی صرف ایک سفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ ایک مسافر کیسے رہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اس شہر میں پہنچنے کے بعد، یعنی جو آپ کی منزل ہے، وہ ڈیسٹینیشن منزل پہ پہنچنے کے بعد آپ کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا تو آپ کو بہت سارا انعام دیا جائے گا۔ تو اب آپ اس شہر میں پہنچنے کے لیے ٹریول کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تو وہ سفر میں آپ کا فوکس سفر پہ رہے گا یا آپ کا فوکس منزل پہ پہنچ کے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر رہے گا؟ تو ایک سمجھدار انسان کا فوکس منزل کے حساب سے رہے گا کہ منزل پہ پہنچ کے مجھے کہیں جیل میں نہ ڈال دیا جائے، منزل پہ پہنچ کے مجھے انعام ملنا چاہیے، وہ پوری کوشش یہی کرے گا۔ ہاں، لیکن چونکہ اسے سفر بھی کرنا ہے تو وہ سفر کے لیے بھی کوششیں کرے گا۔ جیسے وہ سفر کے لیے کوشش کرے گا کہ ایروپلین سے سفر کرے، ایروپلین افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کوشش کرے گا ٹرین سے سفر کرے، ٹرین میں وہ کوشش کرے گا اے سی کی ٹکٹ اسے ملے، اے سی کی نہیں ملی تو کم سے کم سلیپر میں، اگر وہ جا رہا ہے سلیپر کلاس میں تو وہ سوچے گا کہ مجھے ونڈو سیٹ ملے، ونڈو نہیں ملی تو کم سے کم آر اے سی ملے، آر اے سی نہیں ملی تو کم سے کم ویٹنگ لسٹ میں ہی چلا جائے، ویٹنگ لسٹ میں بھی اس کو نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ چالو سے ہی چلا جائے گا، یا اسے ٹرین کی ٹکٹ ہی نہیں ملی تو وہ کوئی ٹرک سے، کوئی بس سے، کوئی کار سے یعنی بائی روڈ چلا جائے گا، وہ بھی نہیں مل پایا تو وہ سائیکل سے جائے گا منزل میں، سائیکل بھی اسے نہیں مل پائی تو وہ پیدل ہی نکل پڑے گا اپنی منزل کی طرف۔ لیکن یہ تمام چیزوں میں یعنی یہ جو سفر ہے اس میں اس کو پورا کا پورا فوکس وہ اپنا یا میکزیمم فوکس اپنا منزل کے حساب سے رکھے گا کہ منزل پہ پہنچ کے مجھے انعام ملنا چاہیے، منزل پر پہنچ کر مجھے جیل میں نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ لیکن اسٹریس، غم، فکر ہمیں کیوں آتی ہے، کیوں لگتا ہے اس دنیا میں؟ کیونکہ ہمارا فوکس اس منزل سے ہٹ کر اس سفر میں رہ جاتا ہے۔ اس سفر میں مثال کے طور پہ ٹرین میں دو شخص بیٹھے ہیں، ایک ونڈو سیٹ پر بیٹھا ہے اور ایک آر اے سی میں، مطلب اس کی سیٹ بھی نہیں ہے، وہ دو جن کے ساتھ سیٹ شیئر کر رہا ہے۔ تو وہ جو شخص جو آر اے سی میں ہے وہ اگر ونڈو سیٹ والے کو دیکھ کر اگر وہ کرتا رہے اپنے دل میں کہ ارے اس کو ونڈو سیٹ مل گئی، اس کو تو ہوائیں آ رہی ہے، اس کو تو باہر سے یعنی سب نظارہ بھی دیکھنے مل رہا ہے باہر سے، یہ تو کتنا خوشی میں ہے، اور مطلب مجھے ونڈو سیٹ نہیں ملی، مجھے تو سیٹ ہی کنفرم سیٹ نہیں ملی، میں تو آر اے سی میں ہوں، میں کتنا تکلیف میں ہوں، کتنی پریشان ہوں۔ تو ہم لوگ کیا کہیں گے اس شخص کو کہ یہ شخص پاگل ہے، یہ شخص بیوقوف ہے، یہ سفر جو اس کا ایک دن کا 2 دن کا سفر ہے، یہ اس 1 دن 2 دن کے سفر میں اتنا پریشان ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ میں آخرت میں یعنی منزل پہ پہنچنے کے بعد مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے یا مجھے انعام مل رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے، وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کو ونڈو سیٹ مل گیا، مجھے ونڈو سیٹ نہیں ملی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ ممکن ہے کہ یہ ونڈو سیٹ والا جب سفر ختم ہو اور یہ ونڈو سیٹ والا بھی اتر جائے گا ٹرین سے، یا آر اے سی والا بھی اتر جائے گا ٹرین سے، اب ممکن ہے کہ آر اے سی والے کو بہت سارا انعام ملے اور یہ ونڈو سیٹ والے کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ تو سفر کے دوران اگر ونڈو سیٹ والے کو ونڈو سیٹ مل گئی تو اس میں اتنا ہم لوگوں کو اس کو دیکھ کر اتنا کڑھنے کی یا اتنا حسد کرنے کی یا اتنا اپنے آپ میں غم اٹھا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا صرف ایک سفر ہے۔ تو ہم جیسے سفر میں اپنی سفر کرتے ہیں، سفر میں جیسے ہم معاملات رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں اس دنیا میں معاملات رکھنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، ہم یعنی یہ نہیں کہتے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے یعنی کہ دنیا چھوڑ دو، اسلام میں یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو اور کبھی بنائیں گے کہ اس دنیا کے تمام کام بھی عبادت ہیں، اس دنیا کے تمام کام بھی ہمیں آخرت میں جنت کے حاصل کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو ہم پھر کبھی بنائیں گے، لیکن جو ہمارا فوکس رہے گا وہ کڑنے کا یا حسد کرنے کا یا پریشان ہوتے رہنے کا یا روتے رہنے کا یہ بالکل نہیں رہے گا۔ اس سفر میں ہم یہ سوچیں گے کہ انشاءاللہ ہم ایسے سفر کریں کہ
کہ سفر کے بعد جب سفر ختم ہو تو ہم کو منزل پر پہنچنے کے بعد ہم کو انعام دیا جائے، نہ کہ ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ ایک اور مثال اس میں اور ایک چیز سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو آپ کو جیل میں یا منزل پر پہنچ کر جو آپ کو جیل میں یا انعام دینے والا ہے یا جو جیل میں ڈالنے والا ہے، اس نے آپ کو ایک ویزا دیا ہوا ہے یا ایک انٹری پاس دیا ہوا ہے کہ آپ یہ انٹری پاس سنبھال کے آنا، اور یہ انٹری پاس آپ جب لے کر آؤ گے منزل پر، جب ٹرین سے اترو گے تو جس کے پاس یہ انٹری پاس رہے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جس نے اس انٹری پاس کو ویسٹ کر دیا، گھما دیا، تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ کا پورا فوکس کس چیز پر رہے گا؟ اس چیز پر کہ مجھے ونڈو سیٹ ملی یا نہیں ملی، یا مجھے ہوائیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، یا میں ٹرین کے جس ڈبے میں اس ٹرین میں سیٹ گدے والی ہے یا لکڑی کی ہے، یا اس ٹرین میں جو اوپر فین چل رہا ہے وہ فین برابر چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، یا ٹرین میں صاف ہے ٹرین یا نہیں ہے صاف، یا ٹرین کی اسپیڈ زیادہ ہے یا کم ہے، یا ٹرین میں کلر برابر لگا ہوا ہے یا سب کلر اکھڑا ہوا ہے۔ نہیں، آپ کا فوکس ان سب چیزوں پہ نہیں رہے گا۔ ہاں، کیونکہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 77 کہ مطلب دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اسے مت بھولو۔ تو آپ پوری کوشش کریں گے آپ کو کنفرم ٹکٹ ملے، آپ کو یعنی اے سی کی ٹکٹ ملے، یا آپ کا ڈبہ صاف وغیرہ ہو، یہ ہو، لیکن اگر یہ سب نہیں بھی ملا تو آپ اس پہ رونے نہیں لگ جائیں گے، آپ اس پہ کڑھنے نہیں لگ جائیں گے، آپ اس میں ایک دم پریشان نہیں ہو جائیں گے کہ پوری یعنی سب چھوڑ کے آپ بس اسی میں پریشان ہو جاؤ۔ نہیں، آپ کا فوکس اس انٹری پاس کو سنبھالنے میں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ انٹری پاس آپ سے گم گیا تو آپ کو منزل پر اترنے کے بعد، یعنی ٹرین سے اتر کر منزل پر پہنچنے کے بعد آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ کو وہ انٹری پاس سنبھال کے لے جانا ہے۔ وہ انٹری پاس ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام ہے۔ تو آپ کو اس دنیا کے سفر میں سفر کرتے ہوئے آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ کا گھر اچھا ہو، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ اچھا اور حلال روزی کمائیں، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ کی یعنی آپ کی شادی ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کو کوشش کرنا ہے کہ آپ نئی نئی جگہ دیکھیں، آپ سب یعنی آپ اچھی جاب کریں، آپ اچھا بزنس کریں، آپ کو ہر چیز کی کوشش کرنا ہے، آپ اچھی گاڑی لیں، آپ کو ہر چیز کی کوشش کرنا ہے اس دنیا میں، لیکن وہ سب کوشش آپ کی آخرت کے حساب سے ہونی چاہیے، اس منزل کے سپورٹ سے ہونی چاہیے، اس منزل کے پرسپیکٹیو میں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو وہ جو انٹری پاس ملا ہے اسلام اور ایمان کا، آپ یہ سب کوشش کرتے ہوئے یعنی گاڑی لیتے ہوئے یا بنگلو لیتے ہوئے یا جاب اور بزنس کرتے ہوئے آپ وہ انٹری پاس کبھی نہیں گھمائیں گے، وہ انٹری پاس آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن اکثر لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ لوگ گاڑی، بنگلہ، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بچوں کی پرورش میں، جاب میں، بزنس میں وہ یہ انٹری پاس کو ٹریڈ کر لیتے ہیں، یعنی وہ انٹری پاس کو دے کر جاب حاصل کر لیتے ہیں، یعنی جھوٹ بول کر جاب حاصل کر لیتے ہیں، یا وہ جھوٹ بول کر بزنس حاصل کر لیتے ہیں، یا کسی کو دھوکہ دے کر کمائی کر کے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، اپنی بنگلے بنا لیتے ہیں، گاڑیاں وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ تو اس سے آپ اپنا اسلام کھو دیتے ہیں، آپ اپنا ایمان کھو دیتے ہیں، وہ آپ کا انٹری پاس آپ کھو دیتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ وہ انٹری پاس کو ہم ہمیشہ سنبھال کے رکھیں، اور وہ انٹری پاس کو سب سے زیادہ سنبھالیں۔ اس کے بعد ہم سفر میں اچھا سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ونڈو سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے کمپارٹمنٹ میں صاف صفائی رکھنے اس کی کوشش کریں، یہ سب چیز کی ہم کوشش کریں، اور مطلب یعنی ایروپلین کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن سب سے جو زیادہ فوکس ہوگا ہمارا وہ انٹری پاس کا ہوگا۔ دیکھیے، جو اسٹریس ہمیں ہوتا ہے وہ ہمیں کیوں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا ہے، یعنی کہ اس کو ونڈو سیٹ ملی ہے، یا یہ اس دنیا کی مثال کے حساب سے اس کا گھر بڑا ہے ہم سے، یا اس کے پاس مرسڈیز ہے اور میں پیدل چل رہا ہوں۔ تو آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اسٹریس ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ مرسڈیز میں گھومنے والے نے اپنا انٹری پاس کھو چکا ہے، تو وہ جب منزل پہ پہنچے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن آپ جو پیدل چل رہے ہو، آپ نے وہ اپنا انٹری پاس نہیں کھویا ہے، آپ منزل پہ پہنچنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اب وہ زیادہ لمبی چیز ہے منزل پہ پہنچنا، اور یہ جو سفر ہے یہ تو 1 دن 2 دن کا ہے۔ تو آپ اس میں فوکس کر کے آپ اسٹریس لیتے ہو، آپ ڈپریشن میں چلے آتے ہو، ٹینشن لے لیتے ہو، اور کئی لوگ بیچارے سوسائڈ کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے، یعنی دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ کو کوئی شخص یہ بولے کہ میں آپ کو بہت لمبے ٹائم کے لیے بہت زیادہ انعام دیتا ہوں، لیکن آپ کو 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کو انلمیٹڈ ٹائم کے لیے اس کے بعد آپ کو اے سی میں رہنے میں دے دوں گا،
تو آپ کیا بولو گے کہ نہیں مجھے مطلب 1 گھنٹہ مجھے دھوپ میں نہیں رہنا ہے، یا آپ کو اگر دھوپ میں رکھ دیا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے؟ نہیں، آپ جب 1 گھنٹہ دھوپ میں ہو، آپ کو بہت سے لوگ ایسے دکھیں گے جو دھوپ میں نہیں ہے، جو چھاؤں میں ہے، جو اے سی میں ہے، تو آپ کیا اس کو دیکھ کے کڑنے لگو گے، آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو امید ہے کہ یعنی آپ کو پرومس کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے، اور اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے بعد دھوپ میں کھڑے رہنے کے بعد آپ کو اے سی میں جانے ملنے ہی والا ہے، آپ کو وہ ٹھنڈی ہوائیں ملنے ہی والی ہے، تو وہ آپ جو وقتی طور پر ٹیمپرری طور پر ایک دم تھوڑے سی مدت کے لیے جو آپ کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا ہے، تو آپ اس کو سکون کے ساتھ قبول کرو گے، اس کو برداشت کرو گے، اس پہ راضی رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے آپ کو اس دھوپ میں رکھا ہے وہ 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھنے کے بعد آپ کو اے سی دینے والا ہے، تو آپ وہ اے سی پہ فوکس رہے گا، آپ کا وہ 1 گھنٹے کے بعد والی جو لمبا ٹائم ہے اس میں آپ کیسے رہنے والے ہو، آپ کا فوکس اس میں رہے گا۔ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نساء، سورہ نمبر 4، آیت نمبر 104، ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، کہ اگر تم کو پریشانی پہنچی ہے، تم کو تکلیف پہنچی ہے، تو دوسرے لوگوں کو بھی تو پریشانی اور دوسرے لوگوں کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے، لیکن فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم اللہ سے امید ہے تم کو، یعنی کہ تم کو اللہ سے امید ہے کہ تم کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن دوسروں کو اس کی امید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اس تکلیف پہ صبر نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مومن کا تمام معاملہ خیری ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچے اور وہ اس پہ صبر کرے تو بھی اس کو ثواب ہے، اور اگر اس کو کوئی نعمت ملے اور وہ اس پہ شکر کرے تو بھی اس کو ثواب ہے۔ تو جو مومن ہے، جو سچا مومن ہے، جو سچا مسلم ہے، جس کو حقیقی طور پر اسلام پر، قرآن و حدیث پر اور آخرت پر، روز محشر پر جس کو یقین ہے، جس کا ایمان ہے، تو اس کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی اس کو ٹینشن میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ اس پہ صبر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے، مجھ پر یہ پرابلم آئی ہے، مجھ پر یہ غم آیا ہے، میرا یہ نقصان ہوا ہے، تو اگر میں اس پہ صبر کر لوں اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، اب میں اس پہ راضی ہو جاؤں، اس کو ایکسیپٹ کر لوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا۔ اور ویسے ہی اگر آپ کو اللہ نے کچھ نعمت دی ہے، یعنی بہت زیادہ مال و دولت دیا ہے، یا آپ کو بہت اچھی صحت دی ہے، یا آپ کو بہت زیادہ الحمدللہ اولادیں دی ہے، اللہ نے اولاد دی ہے، تو آپ اس پہ اترانے نہیں لگو گے، کیونکہ آپ اس پہ گھمنڈ کرنے، غرور کرنے نہیں لگو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمت دیا ہے تو آپ اس پہ شکر کرو گے تو اس پہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو کسی کو اگر نعمت ملی ہے اور وہ اس پہ شکر کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے، کسی کو اگر تکلیف ملی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کو ثواب ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس کی منزل پہ پہنچنے کے بعد اس کو انعام کی شکل میں ملنے والی ہیں، یعنی اگر اس کو تکلیف بھی ملی ہے اور وہ اس پہ صبر کرے تو آخرت میں منزل پہ پہنچنے کے بعد اس کو اس پہ انعام ملنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں اس کو تکلیف آئی اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی اللہ کی تقدیر کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس پہ کڑتا رہا، شکوے شکایتیں ہی کرتا رہا اور روتا رہا، ڈپریشن لیتا رہا، ٹینشن میں رہتا رہا، غم کرتا رہا، پریشان ہوتا رہا اسی چیز میں، تو اس کو دنیا میں تو تکلیف ملی ہی ملی ہے، اور آخرت میں بھی یعنی منزل پہ پہنچنے کے بعد بھی اس کو جیل ہی میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو راضی رہنا چاہیے۔ اور ایسا نہیں، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، سلف میں سے ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اس دنیا میں بھی یعنی جنت ہے، اور جو اس دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہو پایا وہ آخرت کی دنیا میں بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کبھی ویڈیو بنائیں گے۔ تو ہم اپنی زندگی میں سکون، اطمینان، پیس، ٹرینکولیٹی یہ لائیں، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، نعمت ملے تو بھی ہم اس میں سکون سے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، غرور، گھمنڈ، اترانے نہیں لگ جائیں، اور اگر ہم کو کوئی تکلیف آئے تو اس پہ بھی ہم صبر کریں، اور اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، اس پر راضی رہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہم کو انشاءاللہ ثواب دے گا۔ تو جس کو یہ بات اچھی سے سمجھ میں آ جائے گی تو آپ بتائیے، کیا وہ شخص ٹینشن لے گا، ڈپریشن میں آئے گا، اس کو کسی چیز کی فکر ہوگی؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب جواب الکافی میں، پیج نمبر 129-130 میں، کہ اس شخص سے بہتر کس کی زندگی ہو سکتی ہے جس کی تمام تکلیفیں، تمام فکر، تمام ٹینشن، تمام اسٹریس مکس کر کے یعنی ختم کر کے، ہٹا کے اس کو صرف ایک چیز کی فکر کرنے کو کام دے دیا گیا ہے کہ بس تم ایک کام کرو،
یعنی یہ سب چیزوں کا ٹینشن بھولو، تم صرف ایک کام کی فکر کرو، ایک بات کی، یعنی ایک کام کرو. وہ کام کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرو. تو جس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی وہ اس دنیا ہی کی جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی وہ اس دنیا ہی میں بھلے کتنی بھی تکلیف میں رہ رہا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر، دلی طور پر اپنے آپ میں وہ اتنا پیسفل ہو جائے گا، اتنا سکون میں ہو جائے گا کہ وہ گویا کہ وہ اس دنیا ہی میں جنت میں داخل ہو گیا. انشاءاللہ ہم اس پہ ایک ویڈیو اور بنائیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ بنائیں گے کہ اس دنیا کی جنت کیا ہے اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو پریشان ہیں، ڈپریشن میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اسٹریس میں ہیں، غم میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرمائے، اور جو نعمتوں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.